انسان کے ایک فرد کو بھی مارتی ہے اور پوری قوموں کی بربادی کی ایک چیز ہے وہی شرک کی نامراد بیماری. وہ اگر کہیں کسی فرد میں داخل ہو جائے اور جمٹ جائے تو اس کے بعد اس کی بربادی ہے. کوئی خاندان اس کا لقمہ بنے تو اس کی بھی خیر نہیں. کوئی قوم اگر اس شرک کو سمجھ لے کہ ہاں یہ معمولی بات ہے تو اس قوم کی خیر نہیں ہے، پروردگار برباد کر دیتا ہے. اسی لیے باری فرماتا ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون. یہ ایک چیز ولو ان اہل القری، ان بستیوں والوں نے اگر ایک روش اختیار کی ہوتی، ایمان لاتے اور ہم سے ڈر جاتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان کی برکتیں نچھاور کرتے ان کے اوپر، شرابور کر دیتے ان کو اپنی رحمتوں کے اندر. ولیکن کذبوا، لیکن ظالموں نے نہ ایمان اختیار کیا نہ تقوی کی کوئی پرواہ کی. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کو مارا ہے، چھوٹ دی ہے، ڈھیل دی ہے، پھر مارا ہے. نہیں پھر کہیں چلا رہے. یہ ایک چیز ہے. ہر خرابی کی جڑ یہ شرک ہے. خیر کا ایک منبع ہے، وہ ہے توحید و ایمان. آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور ہماری قوم کا ایک ایک شخص، ایک ایک گروہ، وہ سب سے اوپر اقتدار والا ہو آج کا یا چاہتا ہو کل کا اقتدار والا، جو آج جس کو اس کا امیدوار ہے، اس کے اندر بھی صرف ایک دھڑلے کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے گھر کے اوپر پردہ ہے تو غیر اللہ کے گھر پر چادر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز مقابلہ کرتے یہی آ رہے ہیں. آپ کا مہاجر ہے وہی ایک بات کا پتہ ہے. یہ دین پھر چاہتا یہ مولوی اور پیر ہے، بالکل یہی. اس نے تو کھل کر اپنی سال بھر کے اندر آپ نے دیکھا ہے اس کے مفتی اعظم نے جا کر قبروں پر بیٹھنے کے بعد اور سب کچھ کیا ہے، حلوہ کھلایا ہے. جیسے مالک فرماتا ہے خانہ کعبہ پہ حج کرنے کے لیے آؤ، اگر اللہ کی راہ میں دبا کرو تو خود کھاؤ اور موتر کھلاؤ دوسروں کو. یار وہی کام کرو. ایک ایک چیز بالکل مماثلت ہے پروردگار عالم کے ساتھ، گھر کے ساتھ. یہ جو آج داتاؤں دستگیروں کے گھر ہیں ان کے ساتھ جو ہونا ہے. عوام کو تو آپ پہلے دیکھتے تھے، عوام کی صرف خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ تینوں ملا جو ہوتے ہیں، اقتدار والے، مہاجن اور یہ جو دینداری کے سنگھادن میں بیٹھا ہوا مولوی اور پیر ہوتا ہے، ان سب نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے. اور اس کے بعد مولوی جو ہے وہ خاص طور سے اللہ کی نگاہ میں زیادہ لانتی ہے کہ مالک فرماتا ہے اس کے لیے کم بختو، تم علم والے ہو. ہم نے کتاب ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللعین. یہ جو علم والے مولوی جو کہلاتے ہیں، مالک فرماتا ہے وہ ظالم جو چھپا جاتے ہیں اس بات کو جس کو ہم نے کتاب میں کھول کر بیان کیا ہے دنیا والوں کے لیے. من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کھول کر اصلی ایک بات کو جو ہم نے سب سے زیادہ کھول کر بیان کیا اس کو چھپا بیٹھتے. اولئک یلعنهم اللہ، پروردگار ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنهم اللائنون، اور سارے لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہو. اور پھر یہ زندگی گزار جاتے ہیں. ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ حضرت نے توبہ کر لی تھی. اللہ فرماتا ہے حضرت کی توبہ اس طرح سے نہیں ہوگی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. یہ حضرت کی توبہ تو یہ ہے کہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، بس یہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ بینوا، جہاں جہاں سے شرک پھیلایا تھا، جس ممبر محاذ سے آواز لگائی تھی کہ نظر نیاز کرو حضرت کی سفل ہو جاؤ گے، وہاں جا کر یہ اعلان کرے کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں. یہ شرک تھا. بغیر بینوں کا تبیین نہ ہو تو اس وقت تک کسی عالم کی جس نے شرک کو چھپایا ہے اور توحید کو بدنام کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے. چاہے جتنا وہ اندر اپنے باپ سے اور بیٹے سے وصیت کر کے جائے، جب تک اس نے اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں ہم نے یہ کیا تھا، دنیا سے بتا دیا، ہم کل کی رشت و جمال کے معاملے میں اپنی اولاد کے لیے کل کا انتظام کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اور آج ہم توبہ کرتے کھول کر کہتے ہیں کہ یہ سارا شرک جو ہم نے بیان کیا ہے ہم واپس
واپس لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تم کو ہو جاتا ہے۔ اس انداز کو دیکھیے اور یاد رکھیے کہ مالک بہرحال مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا ہے، ہمارا عرش پہلے پانی پر تھا، ہم نے دنیا بنائی ہے، تم کو انسانوں نے یہاں بھیجا ہے اس لیے کہ ہم دیکھیں تم کون احسن عملہ، کون ہے جو صحیح معنوں میں نبی صاحب تشریف فرمائی ہے آخر عمل سب سے آسان عمل یہ ہے توحید اور شرک سے اجتناب۔ پھر مالک نے فرمایا تم کو انسانوں اور جنوں تم کو ہم نے بنایا ہے اس لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو جاننے والے ہیں وہ دیکھ اس کے اندر ہنس رہے، یعبدون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے یعبدونی، سارے انسانوں اور جنوں کو صرف میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں کائنات جو بنی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، ظالموں کے مت ماری گئی ہے۔ مالک فرماتا ہے سارے انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، یہ کہتے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں۔ زما خلقت الافلاق، موضوعات جھوٹ فریب کے اوپر پورا دن قائم ہے آج کل۔ تو یہ حال ہے اس پہ، آپ جاننے والے ہیں۔ بہرحال اس کا انجام ایک ہی ہے۔ مالک کا ارشاد ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاطہ بہم سرادقها، ایسی آگ ہے قناتوں کی طرح سے گھیر لے گی، خود اپنے کو بھی اور بال بچوں کو بیویوں کو اس کی ذمہ داری تھی جو کلیجے کے ٹکڑے تھے جو ان کے اوپر جان جاتی تھی انسان کی، ایک اس مسئلے کی وجہ سے قناتوں ایسی آگ میں گھیر لیے جائیں گے۔ وہی یستغیثوا، مالک فرماتا ہے اس کے بعد آگ لگے گی، چیخیں گے، یغاثوا بماء کالمہل، فرمایا ہاں فریاد رسی ہم کریں گے لیکن ایسے پانی کے ساتھ جیسے کہ ابلتا ہوا تانبا ہو، یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، فیہا شراب وساعۃ مجروح، 10 20 50 60 سال کی زندگی میں کام و دہن کی چند لذتیں حاصل کر لی ہے، کچھ سونا چاندی کاغذ بن کر ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کچھ ناک اونچی ہو گئی ہے، کچھ دل کی خواہش تھی پوری ہو گئی، کچھ شامیں گزری ہیں، کچھ دن بیتے ہیں، اور اس کے بعد چند ہزار دن گزرے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس دنیا میں جو کارگاہ عمل تھی، امتحانات تھی، وہاں سے بلا لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ زمانہ مسلسل زندگی ہے۔ پیدائش کے بعد سے تو زندگی کا اختتام کبھی نہیں ہوگا، یہ دنیا کی زندگی ہے، پھر برزخ کی زندگی ہے، پھر قیامت کی دن اٹھنا ہے اپنے اصلی جیسے رسوئی سے، اور پھر یا تو جنت کی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنا ہے، یا جہنم کی آگ میں تڑپٹ ہو رہنا ہے، کہ جہاں نہ موت ہے اور نہ چھٹکارا۔ تو اس ایک کام کے لیے، ایک بات کے لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کیا ہے، تو اس وقت کیا بنے گی جب ہر طرف سے آگ کا اعلیٰ ہو اور بیوی وہاں چیخ رہی ہو، بچے یاد آ گئے، بھائی وہاں شکایت کر رہا ہو، اولاد کہہ رہی ہو کہ بابا تمہارے خدمت کرتے کرتے ہم اپنی جان کو ہم نے ہلکان کر ڈالا، لیکن تم نے ایک بات نہ بتائی، ایک ہی بات۔ تو وہ ایک بات ہے جو آج دبا لی گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ آج اندلس گیا 800 سال کی حکومت کے بعد، کل ترکستان ہاتھ سے نکل گیا، آج اس ملک کی باری ہے، کل اس ملک کی باری ہے۔ اب ذلت کا عالم یہ ہے کہ 30 سال سے ہماری اور آپ کی مائیں اور بہنیں اور پتیاں اور بیٹیاں اپنے ان کے متعلق ہم اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتے تھے، ان کے گھروں کے اوپر ان کے بستروں پر اولادیں پیدا کر رہی ہے، اور ہم یہاں ان کی عصمت کی بربادی کے جشن مناتے ہیں 14 اگست کو۔ جب اس طرح سے قوم کا یہ عالم ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم کرنے لگے کوئی قوم، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے شبنم برسائے گا پروردگار رحمت سے، یا آپ کے انگارے اوپر سے گرائے جائیں گے، اور یہ زمین یہ جلا دی جائے گی، لاوا بنا دی جائے گی۔ اور وہی آج کا عالم ہے، نہ محبت کہیں دو بھائیوں میں محبت رہ گئی ہے، نہ ماں کی مانتا ہے، نہ پڑوسی کا خیال کرتا ہے، نہ طاقتور ہے جس کا کوئی ذرہ برابر بھی کسی کمزور کے اوپر ترس کھائے۔ یہ بہرحال چند دنوں کی بات تھی، 150 سال کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگ جو لگنے والی ہے کہ کسی کربت چین نہ لینے دی، اس آگ کے لیے خود بھی ہوشیار ہوجیے اور دوسروں کو ہوشیار کیجیے، اور بتائیے کہ خسارے سے آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور دین حق کی تبلیغ کرو۔ اس راستے میں بہرحال جب کھل کر صاف بات کہو گے
جب تابوتان باطل کے قلعے کو کھولو گے تو کوئی خوش تو نہیں ہوگا، قوم پوری پوری جل اٹھے گی، سلام کرنے والے ہاتھ گریباں کی طرف رخ کریں گے، جو سننے کے بعد آنکھوں میں بچھاتے تھے ان کے ماتھوں پر بت پڑ جائیں گے، اور میں اس کے بعد سب یہ چار چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو اس لیے جمع کیا تھا، یہ ایک بات ہے جس کا میرے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر بھی ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ بچ جائے یا کوئی شخص بچ جائے اور جوابدہی سے اس کو بغیر سوال کیے خلاصی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی حالت میں جو سمجھتا ہے جس حساب سے جس قدر اسی لحاظ سے اس پر ذمہ داری ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی جان کو انفسکم واہلیکم نارا، بچائیے اپنی جان کو سب سے پہلے، اس کے بعد اپنے یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں ان کو بچائیے جہنم کی آگ سے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کے بعد اگر وہ ایک کام دیکھنے میں انتہا آسان ہے، انتہا سادہ ہے، لیکن سخت ترین کام ہے اور پرکاری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ایک چیز ہے ایمان خالص، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ لینا ہے دل کی گہرائیوں سے، زبان طریقہ کلمہ کو ہے، کلمہ کو نبی سے فرماتے ہیں مستحقن بہا قلب، زبان کا کلمہ کچھ نہیں ہے، صدق من قلبی، دل کی گہرائییں مانتا ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی برائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو ذرہ برابر کوئی شرکت حاصل نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ہے کرتا کہا ان کے چلنا، ساری دنیا ان کی بات کے خلاف کوئی بات کہے وہ ناقابل قبول ہے، قابل رد ہے، یہ ایک چیز ہے مقصد۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو پروگرام ہمارا تعلق کا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کچھ اپنی طرف سے شروع کرتا ہوں۔ میرا نام مسعود الدین ہے، میرے والد کا نام نوشاد حسن، میں نے لکھنؤ سے سن 44 میں MBBS کیا تھا، 47 میں کراچی آ گیا ہوں، اس وقت سے میں بیچ میں مختلف 3 اوقات میں 3 جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جنگ یہ شروع ہوئی ہے اس وقت چلا گیا ہوں، ایک کشمیر کی جنگ 48 میں، سن 65 میں پاکستان اور ہندوستان کی تھی، اور اس کے بعد سے نکل باقی میں فوج میں صرف جنگ کے زمانے میں گیا ہوں، یوں میں بغیر جنگ کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ کچھ دنوں میں جماعت اسلامی میں شروع میں اس سے ملک تھا، 57 میں نے اس کو چھوڑا ہے، پھر اپنی تعلیم پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ سن 62 میں بنوئی صاحب کے مدرسے میں دورہ پورا کیا ہے، اور پھر وہی سے انصاف جو ایک بورڈ ہے دیوبندیوں کا، اس کے آج کل مفتی محمود اس کے سیکریٹری ہیں، اور درخواست اور مختلف لوگ جو ہیں وہاں سے پینشن حاصل کی، اور پھر اپنے طرف میں اسی ایک بات کو، یہ اصلی مسئلہ ہے جس کو سب بلا چکے ہیں، یہی ایک مسئلہ ہے کہ ایمان کے بغیر سب سے پہلے ایمان مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کتنی ایک سارے جملے کے اندر ساری کائنات پروردگار نے سمیٹ دی، الذین آمنوا جو سچا ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان میں ظلم کی ذرہ برابر آمیزش نہ کرے، اولئک لہم الامن دنیا میں امن و امان، سلامتی، سرفرازی اور کامرانی، سربتی اور سلامتی ان کا حق ہے۔ کچکلا یہ ہے تاجداری ان کے گھر کی باندھی ہے، وہ مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے آخر کار جنت کی بادشاہی میں وہ داخل ہو جائیں گے، وہ ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے مالک فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ وہاں جانے کے بعد بس اب ان کی دل کی ہر بات پوری ہوگی، جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی، اور اللہ پر یہ ایسا وعدہ ہے کہ اب فرض محال اگر مالک پورا نہ کرے جنت میں تو سوال کیا رکھتا ہے کہ انہیں کیوں بتائی۔ تو یہ چیز تھی، آہستہ سے شروع کیا، ذہن کے اندر یہی تھی، کچھ کرتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے کہ ابھی پوزیشن کیا ہے، آہستہ آہستہ پروردگار نے توفیق دی ہے، اور پھر 62 کیا سال ہے کہ اس کے بعد کھل کر اس میں راستے گلیوں میں یہ بات آئی ہے لوگوں کے سامنے۔ پھر چند سال ایسے گزرے ہیں کہ جہاں تک بات کھول کر نہیں تھی
یہ تھا کہ ایک مالک کی بندگی کرو، ایک مالک کی بندگی کرو، تو ٹھٹ جاتے تھے، 200 400 کبھی ایسا ہوا ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی رو رہا ہے آفت کے اوپر جہنم کی بات ہونے کے بعد۔ یہ 4 5 6 سال سے یہ عالم ہوا رہا، سڑکوں کے اوپر دن رات یہی تھا، میرے ساتھ صبح بھی شام بھی ہر جگہ پہ۔ آج طالبات کا لڑ لوگوں کو نماز اور وضو سکھانے کے لیے تلقین ہو رہی ہے، لیکن اس ساری کاوشوں کے باوجود کسی ایک شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان نہ پائے۔ تعریفیں تو بہت تھی، 370 کا زمانہ تھا، بیماری کے اندر تعزیے اور سبیلیں لگی ہوئی۔ اللہ نے توفیق دی، جب یہ اعلان کیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ لوگوں تم ہو جن کو تم پوچھتے ہوئے تمہارے بابا جو کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو زری کہتے ہو، کسی کو بنگلہ کہتے ہو، کوئی چنے کا تعزیہ ہے، کوئی موتی کا، یہ بھی اور تم بھی، تم ان کے پوجنے والوں، یہ سارے جہنم کے ایندھن ہیں۔ انتم لہا واردون، تمہارے ہی بابا بھی ہے، حضرات بھی ہے، یہ کاغذ و تیری تمہارے ہاتھ کی جنبش سے جو پرماتما بن جاتی ہے 9 دن کے اندر، یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گی اور تم بھی جاؤ گے، جس کی آگ سے تمہارے آگ کی جنم میں اور اضافہ ہوگا۔ اور جو تم نے یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے سبیل لگائی ہے، یہ تو سورت کے ناپاک گوشت سے بھی زیادہ ناپاک اور حرام ہے۔ بس یہ ایک بات تھی، یہ سننا تھی کہ کچھ تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہوئی، لوگوں نے مارا بھی ہمارے ساتھیوں کو، لیکن وہ اس کے بعد اب سمجھنے لگے۔ اب جب کہا کہ یہ تمہارا بابا جو ہے، یہ حاجی غیبن شاہ جو کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں سے منع کیا ہے، اور یہ تمہارے درمیان اللہ کی رحمت کے درمیان حائل ہو گیا ہے، جب تک تم اس کو گراتے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بموجب، اس وقت تک اللہ سے تمہارا واسطہ نہیں جوڑ سکتا۔ یہ بات ہوئی تب آہستہ آہستہ، تب یہ 8 9 سال ہوئے ہیں، تب اب لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی ساتھی بھی اگر راستے میں نکل جائے اس آبادی کے اندر تو کچھ گالیاں سنتا ہے، کبھی یہودی کہلاتا ہے، کبھی وہ سکھ ہے، کبھی دیوانہ پاگل ہے، کبھی اور گالیاں پڑتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو کہتے ہیں بہت نرمی کے ساتھ کرو، بہت پیار کے ساتھ کرو، پیار نرمی سے سب کچھ کر لیا ہے، لیکن ایک شخص بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کھولا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ نے توفیق دی ہے اس بات کی کہ یہ دکھایا جائے کہ آج جو دین اس دنیا میں پایا جا رہا ہے، خاص طور سے پاکستان اور ہندوستان کے اندر، اس کے اندر کہیں بھی توحید نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا ہے۔ اور جب یہ دکھایا ہے کہ سارے خاندان چشت، یہ عبد القادر جیلانی، یہ امام غزالی، یہ مجید الثانی، یہ خاندان ولی اللہ، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ نورانی، یہ سارے کے سارے ان کے ہر ایک کے اندر شرک، عقائد میں شرک ہے۔ تب بات ہوئی ہے، کچھ اور لوگ چمکے ہیں، اور 1 1.5 2 سال کے اندر یہ خیال تو نہیں تھا کہ اس طرح سے قوم اسے قبول کر لے گی۔ کوئی 8000 کے قریب اس بات کے خطوط آئے ہیں کہ ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی ہے، جو اطمینانہ اقدام ہے، اور آپ صحیح کہتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کوئی 40,000 کے قریب ہم نے ادارے یہ توحید خالص بھیجی ہے، ابھی تک کوئی ایک جواب یہ نہیں کہہ پایا ہے سوائے ایک شخص کے، جس کو ہم نے خود کیا تھا۔ ایک فلم یزدانی کا ترجمہ تھا اردو کا، ایک ہلاری پریس میں اسکیم پر چھپا تھا، اور ایک یہاں پر، تو ہم نے صرف آزمانے کے لیے کوئی پڑھتا بھی ہے، ملاتا بھی ہے، مضمون دونوں کا ہے، صرف یہ تھا کہ اس میں 13 صفحے تھا ہلاری پریس میں، اور دوسری جو یہاں چھپی مدینہ پریس میں، اس میں 22 صفحے۔ تو ہم نے دیکھنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 13 صفحہ اس کا دے دیا تھا، فوٹو اس کا تھا، عبارت کے الفاظ میں دونوں میں فوٹو اس کا دیا تھا، اور نیچے لکھے 13 صفحے۔ تب ایک صاحب نے وہاں گالیاں دے کے اتنا چھوٹا بے ایمان تم آدمی ہے، تم نے 13 صفحے وہاں موجود نہیں، تم نے کہا کم از کم ایک آدمی تو اس نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ آج تک کوئی شخص بھی کہتا ہے یہ بات تم نے غلط لکھی ہے، یہ نہیں یوں ہونا چاہیے۔ لوگ کرے سا کیا نرمی سمجھاؤ، کب تک سمجھاؤ گے؟ آخری دم تک نرمی، کس وقت تم یہ بتاؤ گے کہ یہ مسئلہ یہ ہے، دین یوں ہے، تو اس کو بھاگنا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ اور یہ بات سامنے آئی ہے، ایک ہی انداز ہے، اگر کوئی کائنات میں اللہ کی رحمت کسی شخص میں بھی نازل ہو سکتی ہے تو ایک ہی انداز ہے اس کا کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا جائے، توحید کی دعوت میں یکرنگ ہو جایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کے بعد اعمال صالحہ کے اوپر جہاں تک کمر بستہ ہو کر کار
بند ہو سکے بس یہ چیز ہے، اور اس کے بعد پھر اسی دعوت حق کو بے محابہ وہی دعوت سمجھتی ہے قوم، کبھی لگی پہ ایک چیز نہیں سمجھتی، بڑے سے بڑے شرکے گاؤں لگے ہوئے ہیں، دبائے بیٹھے، جب پریتتے ہو جب اس کے اندر جب چیزیں اٹھتی ہے تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے، ورنہ کتنوں کو دیکھا ہے دبائے بیٹھے بڑے طرح کی ذات کے لوگ ہیں، لیکن دبائے بیٹھے ایک ہر جگہ بڑا سا بڑا علم بردار توحید کا جہاں ہے، اس کی کنارے پر جائیے اس کے میں پڑا ہوا ہے، تو ایک بات بچا سکتی کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی ذات کو، یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یکسو ہو کر ابراہیم حنیف کی طریقے پر ما کان من المشرکین اس کی ملت کے اوپر آ کر جم جایا جائے، اور یہ میرے سامنے ہے اپنے انداز سے جہاں اللہ توفیق دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جہاں دین کو تلاوت قرآن کے ساتھ سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لازم قرار دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد تزکیے کا کوئی انداز ہے، اور اس کے بعد تعلیم قرآن اور سنت ہے، پھر دعوت کا یہ ہے اس راہ میں برداشت کرنا ہے، لوگوں کو منظم کرنا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پروردگار کے وہ موری بندے جو آج بکھرے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پر آپس میں لڑی کی طرح سے پروچی جائے، پھر اس کے بعد جس طرح سے شیطان کی کوششیں جاری ہیں ان کے مقابلے میں مقابلتاً جہاد کیا جائے اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور پروردگار سے امید رکھی جائے کہ مالک آخر کار انجام بخیر کرے گا، اور اسلامی نظام دیکھنا نصیب ہو رہا۔ وہ کتنے صحابہ تھے کہ اسلامی نظام دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے، لیکن وہ کامیاب ہوئے ہیں، اس راہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد سانس لینے کا موقع نہ ملے تو وہ کامیاب ہے، اس سے آگے جا سکے تو کیا کہیں، اور کوئی منزل کو چھو لے، اللہ مقدر کرے کہ اپنے آنکھوں سے دنیا کے اندر بھی خیر و برکت زبان دیکھتا ہے اور جنت کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بات ہے اس کے علاوہ اور کوئی آدمی ہے، یہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے نکلا ہوں، آپ کے پاس یہ آیا ہوں، کوئی عجر نہیں مانگتا، انرجی ہے اللہ اللہ، جو کرتا ہے اپنے کوئی وعدہ نہیں ہے کسی کا، ایک وعدے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے گئے ہیں انصار مدینہ نے اپنے خطیب ہے ثابت ابن قیس سے کہا ہے کہ ذرا آپ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں، انہوں نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا نمنو کا مما نمنو من ہوں ازواجنا وانفسنا فما لنا، ایک صرف خلیج بات کہ ہم آپ کی بات کریں گے، آپ اپنے قوم کے پاس سے نکالے ہوئے آئے ہیں، قوم آپ کی جان کی دشمن ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اس طرح سے جیسے ہم اپنے بال بچوں کی اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، فما لنا ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا قال الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم ثابت قدم رہے، سچا تم نے کر دکھایا اپنا یہ وعدہ تو جنت تمہیں ملے گی۔ جواب کیا دیا ہے غیور انصاریوں نے؟ قالوا رضینا، پکار اٹھے یہی تو چاہیے، ہم راضی، بس ہم کو یہی چاہیے، ہمیں اور کسی چیز کو۔ تو یہی آپ سے وعدہ کیا رکھتا ہے، اگر پروردگار مجھے بھی خلوص سے ثبات دے اور آپ کو دے تب یہ بات تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی خوشی، کوئی مکان، کوئی زر و مال، کوئی طاقت و قوت، کوئی وعدہ نہیں ہے، ایک وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، اگر اللہ توفیق دے ایمان کے ساتھ جم جانے کا، اللہ سے یہی امید ہے کہ پروردگار پھر وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور مالک کبھی اپنی بات اخلاق نہیں کرے گا۔ یہ طویل مجبوری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے، اور ایک آرزو ہے جو دن رات اس کو مالک جو حضرت بخاری کے روایت میں عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ مالی بس ایک چیز ہے، پروردگار اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، بس یہ وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کے روایت میں، مسلم کے روایت میں، کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص اس دنیا میں واپس جانا نہیں چاہے گا، چاہے مالک اس سے کہے کہ ساری دنیا میں تجھ کو دے، الا شہید، سوائے شہید کے، وہ تمنا کرے گا، اس کی تمنا اس لیے ہوگی کہ پھر دنیا میں جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اور جو پہلی مرتبہ شہادت کے وقت جو تکریم ہوئی تھی، عزت ملی تھی، وہ پھر ملے گی، لیکن مالک کی یہ سنت نہیں ہے، مالک نے احد کے شہداء کی اس تمنا کو رد کر دیا،
ان سے جب پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا، مالک نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، مالک کی سنت نہیں ہے کہ کوئی شہید جیسے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے دادا شہید آ گئے مجھ سے مل کر بات کیوں چلے گئے. یہ جو آپ سبھی تھانوی لکھتے ہیں کہ میرے پردادا شہید ہوئے اور ان ڈاکوؤں نے مارا ہے، پھر میری پردادی کے پاس رات کو آئے جیسے کہ شوہر بیوی کے پاس آتا ہے اور مٹھائی کا ٹوکرا رکھ کر چلے گئے. کہہ دیا کہ طرف میں اگر تم نہیں بتاؤ گی کہ میں آیا تھا تو میں روزانہ آیا کروں گا، لیکن انہیں اس ڈر سے کہ بات کھل جائے گی لوگ شک کریں گے، کہہ دیا کہ جو میرے شوہر کل شہید ہوئے تھے اور رات کو میرے پاس آئے تھے مٹھائی وہ چھوڑ گئے. یہ ایک چیز ہے، دین یوں بدلا گیا ہے. اور اس کے بعد بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں، جب شبے اور خبے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ بات کہ کوئی اللہ کی ایک بات اللہ کو گالی دی جائے جس کو مالک گالی کہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی رد عمل ہو، انسان کچھ نہیں ہے دلی میں جل اٹھے. اب یہ غلطی باقی نہیں رہی ہے، اب یہ بھی ایمان کی ایسی گرمی باقی نہیں رہی ہے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا ایمان ہے وہ خالص دنیا میں سمٹ آیا ہے، بس دنیا کے لیے سب کچھ ہے. اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی دین پر جمنے کی. وہ مالک کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علامال بالخواتین، خاتمہ ہو جائے ایمان کے اوپر، ورنہ کیسا ہوتا ہے صرف ایک پورے کا فرق رہ جاتا ہے انسان کے درمیان اور جنت کے درمیان، کہ اس کے بعد پھر وہ بدلتا ہے اور جہنم کا واقع ہو جاتا ہے. اب میں ادھر سے درخواست کروں گا کہ اپنا آ کے تعارف کراتے رہے. نام ہے والد صاحب کا نام، پیشہ ہے، اور اگر کوئی بات اس دین کے بارے میں اور کہنا چاہیں. السلام علیکم. خادم کا نام محمد عارف ہے اور والد کا نام چودھری محمد رمضان ہے. میں ہندوستان میں امبالہ تھا اس جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پارٹیشن کے بعد میرا نام محمد عارف ہے، میرے والد صاحب کا نام چودھری محمد رمضان. میں پارٹیشن سے پہلے امبالہ شہر میں رہتا ہوں اور پارٹیشن ہونے کے بعد سیدھا کراچی آ گیا اور یہاں پر چھوٹا سا کاروبار اپنا کر لیا گزر بسر کے. اور جب سے یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس سے میں اس سے متفق ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی رہا ہے کہ پروردگار مجھے اس پر قائم ہو. السلام علیکم. میرا نام محمد ریاض ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد اسماعیل ہے اور میں ضلع شاہیوال کا رہنے والا ہوں اور اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل قائد کی اجازت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کو خیر رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نور الدین کہتے ہیں، میرے والد صاحب کا نام ہے احمد علی خان مرحوم. میں دہلی کا رہنے والا ہوں اور کراچی میں مقیم. مجھے تعارف اس بات کا کرانا ہے کہ میں ڈاکٹر عثمانی کے ساتھ کیوں. میرا بچپن بھی ماحول جو ہے وہ بھی دینداری میں گزرا ہے اور ہندوستان جیسے بڑے ملک کے دار و خلافوں میں رہتا تھا. تو یہاں میں نے کسی بھی عالم کا آپ نام لے، بڑے سے بڑے گا چھوٹے سے چھوٹے گا، اس سے میں متعلق ہوں اور دیوبند عقائد سے تعلق رکھتا تھا اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ دیوبند جو ہے